بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ نازل کیا ہے۔ اصل میں الفاظ ہیں انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، لیکن بغیر اس کے کہ پہلے قرآن کا کوئی ذکر ہو، اشارہ قرآن ہی کی طرف ہے، اس لیے کہ نازل کرنا خود بخود اس پر دلالت کرتا ہے کہ مراد قرآن ہے۔ اور قرآن مجید میں اس امر کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ اگر سیاق کلام یا انداز بیان سے ضمیر کا مرجع خود ظاہر ہو رہا ہو تو ضمیر ایسی حالت میں بھی استعمال کر لی جاتی ہے جبکہ اس کے مرجع کا ذکر پہلے یا بعد میں کہیں نہ کیا گیا ہو۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورہ البقرہ آیت 185۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ رات جس میں پہلی مرتبہ خدا کا فرشتہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا تھا، وہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی۔ اس رات کو یہاں شب قدر کہا گیا ہے، اور سورہ دخان میں اسی کو مبارک رات فرمایا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یعنی ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ آیت 3۔ اس رات میں قرآن نازل کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس رات پورا قرآن حامل وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً 23 سال کے دوران میں جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آیات اور صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ یہ مطلب ابن عباس نے بیان کیا ہے بروایت ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، حاکم، ابن مردویہ، بیہقی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی، یہ امام شعبی کا قول ہے، اگرچہ ان سے بھی دوسرا قول وہی منقول ہے جو ابن عباس کا اوپر گزرا ہے بحوالہ ابن جریر۔ بہرحال دونوں صورتوں میں بات ایک ہی رہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا سلسلہ اسی رات کو شروع ہوا، اور یہی رات تھی جس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل کی گئیں۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی آیات اور صورتیں اللہ تعالیٰ اسی وقت تصنیف نہیں فرماتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اسلامی کو کسی واقعے یا معاملے میں ہدایت کی ضرورت پیش آتی تھی، بلکہ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے ازل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین پر نوع انسانی کی پیدائش، اس میں انبیاء کی بعثت، انبیاء پر نازل کی جانے والی کتابوں، اور تمام انبیاء کے بعد آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے اور آپ پر قرآن نازل کرنے کا پورا منصوبہ موجود تھا۔ شب قدر میں صرف یہ کام ہوا کہ اس منصوبے کے آخری حصے پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اس وقت اگر پورا قرآن حاملین وحی کے حوالے کر دیا گیا ہو تو کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے۔ قدر کے معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لیے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کی تائید سورہ دخان کی یہ آیت کرتی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ آیت 5۔ بخلاف اس کے امام زہری کہتے ہیں کہ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں، یعنی وہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ اسی معنی کی تائید اسی صورت کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ کون سی رات تھی، تو اس میں اتنا اختلاف ہوا ہے کہ قریب 40 مختلف اقوال اس کے بارے میں ملتے ہیں، لیکن علماء امت کی بڑی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں سے کوئی ایک طاق رات شب قدر ہے، اور ان میں سے بھی زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ 27ویں رات ہے۔ اس معاملے میں جو معتبر احادیث منقول ہوئی ہیں انہیں ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا وہ 27ویں یا 29ویں رات ہے، بروایت ابو داؤد طیالسی۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے یہ ہے کہ وہ رمضان کی آخری رات ہے، بروایت مسند احمد۔ حضرت ابی بن کعب سے زر بن حبیش نے شب قدر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے حلفاً کہا اور استثناء نہ کیا کہ وہ 27ویں رات ہے، بروایت احمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان۔ حضرت ابو ذر سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر، حضرت حذیفہ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہت سے لوگوں کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے، بروایت ابن ابی شیبہ۔ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات ہے، 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں یا آخری، بروایت مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو جبکہ مہینہ ختم ہونے میں 9 دن باقی ہوں، یا 7 دن باقی، یا 5 دن باقی، بروایت بخاری۔ اکثر اہل علم نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضور کی مراد طاق راتوں سے تھی۔ حضرت ابو بکرہ کی روایت ہے کہ 9 دن باقی ہوں، یا 7 دن، یا 5 دن، یا 3 دن، یا آخری رات۔ مراد یہ تھی کہ ان تاریخوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، بروایت ترمذی اور نسائی۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات میں تلاش کرو، بروایت بخاری، مسلم، احمد اور ترمذی۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیز رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا ہے۔ اس معاملے میں جو روایات حضرت معاویہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس وغیرہ بزرگوں سے مروی ہیں، ان کی بنا پر علماء سلف کی بڑی تعداد 27ویں رمضان ہی کو شب قدر سمجھتی ہے۔ غالباً کسی رات کا تعین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ شب قدر کی فضیلت سے فیض اٹھانے کے شوق میں لوگ زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پر اکتفا نہ کریں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت مکہ معظمہ میں رات ہوتی ہے اس وقت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں دن ہوتا ہے، اس لیے ان علاقوں کے لوگ تو کبھی شب قدر کو پا ہی نہیں سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں اکثر رات کا لفظ دن اور رات کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے رمضان کی ان تاریخوں میں سے جو تاریخ بھی دنیا کے کسی حصے میں ہو اس کے دن سے پہلے والی رات وہاں کے لیے شب قدر ہو سکتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مفسرین نے بالعموم اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے افضل ہے جن میں شب قدر شمار نہ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے عمل کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اور مسند احمد میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے، جو شخص ان کے اجر کی طلب میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن آیت کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ العمل فی لیلۃ القدر خیر من العمل فی 1000 شہر، یعنی شب قدر میں عمل کرنا 1000 مہینوں میں عمل کرنے سے بہتر ہے، بلکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں سے مراد بھی گنے ہوئے 83 سال 4 مہینے نہیں ہیں، بلکہ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ بڑی کثیر تعداد کا تصور دلانے کے لیے وہ 1000 کا لفظ بولتے تھے۔ اس لیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام ہوا کہ کبھی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی ایسا کام نہ ہوا تھا۔
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، جن کے فضل و شرف کی بنا پر ان کا ذکر فرشتوں سے الگ کیا گیا ہے۔ حکم لے کر اترتے ہیں، یعنی وہ بطور خود نہیں آتے بلکہ اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں، اور ہر حکم سے مراد وہی ہے جسے سورہ دخان آیت 5 میں امر حکیم یعنی حکیمانہ کام کہا گیا ہے۔ طلوع فجر تک یعنی شام سے صبح تک وہ پوری رات خیر ہی خیر ہے، ہر شر اور فتنے سے پاک۔